اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اللہ کو اپنا رب مانا جنہوں نے، اللہ کو اپنا معبود سمجھا جنہوں نے، وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یہودی، عیسائی اور صابئین، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظمت والا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر کسی قسم کا دنیا کے اندر، اور نہ ہی کوئی غم ہوگا آخرت میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی ذکر کیا ہے، عیسائیوں کا بھی ذکر کیا ہے، صابئین کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہودی کس کو کہتے ہیں، عیسائی نصارہ کس کو کہتے ہیں، اور صابئین کس کو کہتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ یہاں ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، اور جو انعامات بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں، کیا ان کے اہل کتاب پر رہتے ہوئے انہیں یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ یہود جو ہے یہ لفظ حوادتن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مودت اور دوستی کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی وجہ سے انہیں یہود کہا جاتا ہے۔ ایک ہی روایت یہ بھی ملتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دی۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پس انہی دو وجہ سے ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی وجہ سے اور توبہ کی وجہ سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یہودا کی اولاد ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اس وجہ سے انہیں یہود کہا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اس بنا سے، اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے، یہود کہا جاتا ہے۔ نصارہ کون ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی، اور ان کا نام نصارہ ہوا، آپ علیہ السلام۔ یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، جو اتباع کرنے والے تھے، انہیں نصارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی۔ انہیں انصار بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ کے رہنے والوں کو کیا کہا جاتا تھا، انصار مدینہ، انصار مدینہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس طرح کہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ بیان کیا ہے۔ یہ تو عیسائیوں کی تعریف ہو گئی، عیسائیوں کا انٹروڈکشن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اب صابئین کون ہے؟ صابئی کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، اور اہل کتاب کے ایک فرقے کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور، ایک قول یہ بھی ہے کہ صابئین ان کو کہا جاتا ہے جو زبور پڑھا کرتی تھی ان میں سے۔ اور اسی طرح اسی بنا پر امام ابو حنیفہ اور اسحاق کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ یہ گروہ مانند مجوسیوں کے ہیں، مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کی طرح ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے، زیادہ نے
زیاد نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز قبلے کی طرف پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ ان کا جزیہ معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو اپنے ارادے سے باز رہا، یعنی ان کو جزیہ معاف نہیں کیا۔ یہ لوگ عراقی ہیں اور عراق کے رہنے والے ہیں۔ بہرحال اگر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، جس طرح کے ایک قول ہے، اور یہ عمل صالح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو انعامات رکھے ہیں، ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر، اور ان میں سے کون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اسی طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اسی طرح فرقہ صابیہ ہے۔ تو یہودی، عیسائی اور فرقہ صابیہ کو الگ بیان کیا گیا ہے، ایمان والوں کو الگ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو یہ واو عطف ہے یہ مستثنی ہے، یہ الگ کر رہا ہے، اس میں یہ مرج نہیں کر رہا۔ مرج یہ اس صورت میں کرے گا جب یہ اپنے کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ اپنے وقت پر انہوں نے اپنے انبیاء پر ایمان لے کر آئے، اور ان کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوئی، ان کو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور اپنے وقت میں پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فلہم اجرہم عند ربہم ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ تفسیر اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور دین پر عمل کر کے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین قابل قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے، ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام سے یہ وعدہ، یہ عہد لیا تھا کہ جب بھی میرا محبوب اس دنیا میں آئے گا سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اور اس کی مدد کریں گے۔ انبیاء علیہم السلام کو یہ حکم ہے، اور یہ تو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ تو ان کی امت ہے، یہ اپنے وقت کے اعتبار سے جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس دنیا سے چلے گئے، دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر یہ عمل رکھا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بڑا بہترین اجر ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بھی ان کے لیے خوف کو ختم کر دیا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، خوف کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس قسم کا بھی خوف ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو ختم کر دیا جو کیا کرنے والے ہیں؟ عمل صالح کرنے والے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کی تفسیر ایک یہ بھی ہے کہ وہ کل قیامت والے دن غمزدہ نہیں ہوں گے، وہ کل قیامت والے دن افسردہ نہیں ہوں گے۔ جب اپنے نیک اعمال کی جزا وہاں پر دیکھیں گے، جب اپنے نیک اعمال کا جو بدلہ ہے وہ دیکھیں گے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو اہل ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس عمل صالح کی ترغیب دی ہے، اس طرف متوجہ کیا ہے، اور یہود و نصارہ کو بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، لائے ہوئے دین کو اپنانے والے بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کردہ کتاب ہے صرف اسی پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اور اگر اس کو نہیں اپناتے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت و رسوائی مقدر رکھی ہے، اور آخرت میں بھی ان کا مقدر ذلت و رسوائی ہی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، اور سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ یہ کلمہ گو جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے اگر انہوں نے خود کو شرک سے پاک رکھا، خود کی اگر شرک سے حفاظت کی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ کلام کے صدقے ہمیں بھی اور ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے۔ ہمارے پیارے جتنے بھی گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کلی عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔